بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جیسے جیسے عید کے دن نزدیک آتے ہیں مردے کیوں روتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ کاش کبھی عید نہ آئے۔ عید کا دن خوشی اور مسرت کا ہوتا ہے۔ بعض اوقات خوشی میں مصروف ہو کر آخرت سے غفلت ہو جاتی ہے اور زیارت قبور سے آخرت یاد آتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص عید کے دن قبر کی زیارت کرے تو مناسب ہے، لیکن کچھ مسائقہ نہیں، لیکن اس کو لازم اور ضروری سمجھنا درست نہیں۔ نیز اگر کوئی شخص اس دن زیارت قبور نہ کرے تو اس پر دان کرنا یا اس کو حقیر سمجھنا درست نہیں۔ اس حوالے سے احتیاط لازم ہے۔ عید کا دن فرحت و خوشی کا دن ہے جو سال میں 2 مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ پہلی خوشی اس کی یہ ہے کہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ آیا، اس میں خدا تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کی بارش ہوئی۔ اس کی خوشی میں رمضان المبارک ختم ہوتے ہی یکم شوال کا دن ہمارے لیے فرحت و خوشی کا دن مقرر کر دیا گیا ہے اور اس دن کو عید الفطر کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے فرشتے راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، اے مسلمانوں کی جماعتوں، اپنے رب کریم کی طرف چلو اور تمہیں ایک اچھے کام کی توفیق دینا ہے، پھر اس پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تمہیں رمضان المبارک کی راتوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور تم نے نماز پڑھی، تمہیں دن میں روزے رکھنے کا حکم دیا، تم نے روزے رکھا، تم نے اپنے رب کا حکم کی اطاعت کی، اب اس کا انعام حاصل کرو۔ جب نماز عید ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے آواز لگاتے ہیں، خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پروردگار عالم نے تمہاری مغفرت فرما دی، اب تم خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اس لیے اس دن کو انعام و اکرام کا دن کہتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو اہل مدینہ سال میں 2 میلے منعقد کرتے تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، زمانۂ جاہلیت میں ہم ان ایام میں خوشی مناتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا تعالیٰ نے ان کی عوض ان سے بہتر دن خوشی منانے کے لیے تمہیں عطا فرمائی، ایک عید الفطر، دوسرا عید الاضحیٰ۔ عید کے دن 2 رکعت نماز واجب ہے۔ جن لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض ہے انہی پر عید کی نماز واجب ہے، اور جو شرطیں جمعے کی نماز کی ہیں وہی عید کی نماز کی ہیں، مگر عیدین میں نماز کا خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے اور خطبے کا پڑھنا اور سننا واجب ہے۔ اب بات یہ ہے کہ عید تمام جیتے جاگتے انسانوں کے لیے تو خوشی کا باعث ہے، لیکن مردے یہ کیوں چاہتے ہیں کہ کبھی عید نہ آئے؟ ہم لوگ تو عید کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں، لیکن مردے عید آنے کا غم مناتے ہیں۔ کچھ مردے ایسے ہیں جو عید کے آنے پر بہت دکھ میں آ جاتے ہیں اور بہت مصیبت ان کے اوپر آنے والی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ جب ہم لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو عید آنے کی خوشی ہوتی ہے کہ عید جلدی آ جائے، لیکن مردوں کو عید آنے کا دکھ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا اور قبر میں اسے سوال و جواب نہیں کیے جاتے، چاہے وہ کتنا ہی گنہگار بندہ کیوں نہ ہو۔ رمضان میں اس کا انتقال ہو جائے تو رمضان کے مہینے کی برکت اس کو یہ ملتی ہے کہ رمضان بھر اس سے نہ سوال و جواب ہوتے ہیں اور نہ ہی رمضان بھر اس کے اوپر عذاب نافذ کیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قبر کے اندر گنہگار مردے کے لیے جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور وہ مردہ قبر کے اندر جہنم کی تپش کو محسوس کرتا ہے، تو جو گنہگار مردے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے جہنم کے عذاب کو اور گرمی کو قبر کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، قبر سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو جو مردہ ہوتا ہے اس کو بڑی راحت ملتی ہے۔ رمضان کے آنے سے مردہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں عذاب ہٹا لیا تو عید کے بعد ان کے اوپر عذاب نافذ ہوتا ہے۔ بہت سارے مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عید کے دن ہی جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے فوراً ہی اسی طرح سے عذاب شروع ہو جاتا ہے، جیسے پورا سال وہ لوگ قبر میں سزا اور عذاب بھگت رہے تھے۔
عذاب میں وہ لوگ پھر ملوث ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے، اس سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتے، اور جب ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر سے عذاب کو اٹھا لے تو پھر دوبارہ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا، بشرط یہ کہ اس کے لیے کوئی ایصال ثواب کر رہا ہو۔ لیکن اگر کوئی بہت زیادہ گنہگار ہے، مثلاً کوئی ایسا بندہ ہے جس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے، جو اسلام کو جانتے ہوئے بھی اسلام کو مانتا نہیں تھا، کفر و شرک کا مرتکب ہو، تو اگر اللہ نے چاہا تو اس پر رمضان کے بعد بھی عذاب جاری رکھے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا تو پھر اسے کبھی بھی عذاب نہیں ہوگا، رمضان کے بعد بھی نہیں، کیونکہ اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، اس کی رحمت سے بھی کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے اور شوال کا چاند نظر آتا ہے تو عذاب قبر شروع ہو جاتا ہے، اس لیے مردے یہ دعا کرتے ہیں کہ کبھی عید نہ آئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔